بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے درس قرآن کے حوالے سے سورہ یونس آیت نمبر 11۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کے لیے بری دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کی دعائے خیر کو جلدی قبول فرماتا ہے، یا جیسا کہ وہ اپنی دعائے خیر کی جلدی قبول ہونا چاہتے ہیں، لَقُضِیَ إِلَیْہِم، تو ضرور ان کے فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں یا معون بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے اپنے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کی مقبولیت بھی چاہتے ہیں، جلدی قبول ہو جائے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ بندے غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کوستے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پہلے ہی برباد ہو گیا ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ تو اگر جیسے یہ اپنی دعائیں خیر جلدی جلدی قبولیت چاہتے ہیں کہ ہماری قبول ہو جائے، رب بھی ان کی بد دعائیں، دعائیں شر جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ بھی اللہ قبول جلدی کر لیتا، تو پھر تو یہ اپنی بربادی کی جب بد دعا اپنے آپ کو دے رہے ہوتے، اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے، تو پھر یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ رب العزت نے دعائے خیر کو اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے، دعائے بد کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جلدی جلدی۔ تو اس میں دعا کا قبول نہ ہونا بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے، بندہ غصے کی حالت میں برائی کو اپنے لیے بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا چھٹکارا ہوگا، وہ ایسی بد دعا دیتا ہے اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کوسنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ فرمائے، فوراً اس کے نکلے ہوئے کلمے قبول کر دے، اب وہ تو ہلاکت مانگ رہا تھا، ہلاک کر دیا جاتا، بربادی مانگ رہا تھا، بربادی، بیماری میں مبتلا ہونے کا کہہ رہا ہوتا تو بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مزید ایک حدیث پاک کہ بوات علاقے میں نبی کریم علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں ایک سواری پر 4 5 7 صحابہ کرام علیہ رضوان باری باری جو ہے سواری کرتے تھے۔ وہاں ایک شخص کو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے جدی بن عمر جوہانی کو تلاش فرمایا۔ تو وہاں جب سواری پہ بیٹھنے کی باری آئی تو جب ایک انصاری کی باری ہے تو وہ اونٹ پر جب بیٹھے تو اونٹ نہ چلانے لگے تو وہ سرکش ہوا، ذرا ضد کر رہا تھا چلنے کے لیے۔ تو یعنی اس سے پہلے والا منظر اس لیے حضور نے بیان کیا کہ ظاہر 4 5 7 تک افراد باری باری سواری کر رہے تھے،
تو اس کو موقع نہیں ملا تھا. اب جب اس نے چلنے سے انکار کیا, سرکشی کی, تو وہ سوار ہونے والے شخص نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سن لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے جو جانور کو لعنت بھیج رہا ہے؟ اور اس شخص نے عرض کی کہ رسول اللہ میں ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری سے نیچے اتر جاؤ, ہم اپنے ساتھ لعنت جس پر کی گئی ہو ایسا جانور ساتھ نہیں رکھنا چاہتے. پھر ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ تم اپنے آپ کو لعنت دو بد دعا کرو, نہ اپنی اولاد کو لعنت دو نہ بد دعا کرو, نہ اپنے مال کو لعنت کرو اور بد دعا دو. اس سے اگلا بھی سبق بھی رشتہ داروں کو, دوستوں کو اس طرح بد دعا نہیں دینی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ذکر فرمایا. اس سے معلوم ہوا اللہ کا دعا قبول نہ کرنا بھی یہ خیر ہے. رب جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کون سی دعا بہتر ہے اور کون سی دعا بہتر نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے پھر بوقت تقاضا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آخری جملے سے آیت میں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے, یعنی کفار جو باس بعد الموت کے منکر ہیں, مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم پھر ان کی سرکشی میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھٹکتے رہتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں بندے کو رہنا چاہیے. اور رحمت الہی کا سایہ کب ملے گا؟ جب بندہ ایماندار ہوگا, جب ایمان کی باؤنڈری کے اندر ہوگا, جب وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے گا, چاہے وہ باس بعد موت کا منکر ہو یا ضروریات دین کا منکر ہو, اللہ کی کسی نبی کی نبوت کا منکر ہو, تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید ڈھیل دے دیتا ہے. اگلی آیت, آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, بیماری پہنچتی ہے, غم دکھ, دعانا لجنبه, اللہ فرماتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنی کروٹ کے بال لیٹے ہوئے بھی, او قائدن یا بیٹھنے کی حالت میں بھی پکارتا رہتا, او قائمہ یا کھڑے ہونے کی حالت میں, یعنی ہر حال میں وہ ہمیں پکارتا ہے یا اللہ میری مصیبت ٹل جائے, یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے, یہ اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے, یہ تکلیف ٹل جائے. فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ, پھر جب ہم اس سے اس مصیبت کو تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, مرہ کعلم یدعنا الی ضر مسہ, یوں گزر جاتا ہے, چل جاتا ہے, گویا کہ ہمیں اس نے کبھی بھی کسی مصیبت کے وقت پکارا ہی نہیں جب اسے مصیبت پہنچی. تو اب یہاں دو بندے کے رخ بیان کیے گئے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اپنے رب کو تو گھڑ گراتا, یاد کرتا, اور جس وقت حالت امن ہوتی, خیر ہوتی اور تکلیف ہم ٹال دیتے ہیں, رب فرماتا ہے پھر یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں نہیں پکارا. اس کا معنی یہ ہے جس طرح کہ آج مسلمان کرے, جب مصیبت میں مبتلا ہوتے گڑ گراتے دعائیں مانگتے ہیں, اور جب مصیبتیں چل جاتی ہیں تو اللہ کے دین کے مخالفت کرتے ہیں. کئی دفعہ تو رب العالمین کے دین کی ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ ایک صاحب عقل مند انسان شرما رہا ہوتا ہے کہ یہ کہے کا مسلمان ہے, اتنی بڑا دلیر ہو گیا, رب سے بے باک ہو گیا ہے, وہ بے باکانہ جملے بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تھا کفار کا طریقہ. کافر جس وقت مصیبت میں, آج بھی کافروں کی یہی کیفیت ہے, جب یہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ایسی مصیبت سے جب ان کے اسباب کام نہ کریں, اس وقت یہ حقیقی رب کو پکارتے ہیں کہ چھٹکارا مل جائے. لیکن جیسے ہی اس مصیبت سے نجات پاتے ہیں تو پھر
अपने रब का उसी तरह इनकार करते हैं बजाय मानने के। अब अभी अल्लाह ने हमसे ये मुसीबत डाली, हमारे तो असबाब नाकाम हो चुके थे, अल्लाह ने अपनी रहमत कामला से मुसीबत डाली, हम रब पर ईमान ले बजाय रब पर ईमान लाने के और रब ताला के मुनकिर बन जाते हैं। तो फिर फरमाया आज मुसलमानों का भी वही तरीका शुरू हो चुका है। कितने ही मुसलमान हैं, फरमाया ये गाफिल आदमी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात से रूगर्दानी करने वाले इंसान की कैफियत है। लेकिन एक अक्लमंद साहिब ईमान वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करता है, मुसीबत तकलीफ के वक्त सब्र करता है, अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, गिड़गिड़ाता दुआ भी मांगता है राहत, और जब उसे राहत नसीब हो जाए तो वो नाशुक्री नहीं करता, इनकार नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। यानी मोमिन अक्लमंद वो हर हाल में अपने रब पर राजी रहता है। वो मुसीबत और तकलीफ के वक्त दुआएं करता है, तो जब राहत मिलती है तो उस वक्त तकब्बुर नहीं करता, गुरूर और घमंड में मुब्तला नहीं हो जाता कि फिर नमाजें भी छोड़ दे, फिर बेदीन हो जाने को भी तरजीह दे। और जिस तरह कितने ही लोग हैं जिस वक्त माल नहीं होता दुआएं मांगते, जब माल आ जाता है फिर नमाजों से भी हाथ धो बैठे। फिर ये भी तफसीर सुनने को मिलते हैं, रोजा तो वो रखे जो कि जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। हम तो सारा दिन भी सोने को खाते रहे तो हमारे को माल ही अल्लाह ने इतना दिया है, हमें क्या रोजे रखने की जरूरत है। तो अब फिर वो ये ताबीर करते हैं, तो फिर इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को मोल लेते हैं। फरमाया मोमिन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफीना मा कानू यामलून, इसी तरह गफलत करने वालों के लिए और फजूल खर्ची करने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिए जाते हैं, हद से बढ़ने वालों के लिए मुज़य्यन कर दिए जाते हैं वो अमाल जो वो करते हैं। यानी कई दफा आपकी भी नजरों से गुजरा होगा, कितने ही लोग हैं कि बुरे अमाल को भी वो नेक समझ रहे होते हैं। तो इस आयत में जुमले फरमाएंगे कि अल्लाह ताला की तदबीरों से डरते रहना चाहिए, खुफिया तदबीरों से, कि बाज दफा बुरे अमाल जब वो बंदा हद से बढ़ जाता है फिर उसको मुज़य्यन करके दिखाई दे रहे होते हैं, वो उन्हें अच्छा समझ रहा होता है, हालांकि उसी के लिए बायस बवाल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची पैरवी करने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम।